میرا نام خلیل احمد ہے، تو میں مگوٹا کا رہائشی ہوں۔ اس وقت میری عمر ہے 20 سال۔ لوگوں کو بہت دور سے جا کے تو لانا پڑتا ہے راشن کندھوں کے اوپر اٹھا کے۔ ہمیں بہت تکلیف ہے، مینٹیننس سے بھی تکلیف ہے، ہر چیز سے تکلیف ہے۔ تو ہمیں دور جانا پڑتا ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہاں ملٹنسی کا دور شروع ہو گیا، ہمارے گھروں میں ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں پر آ کے ان کے پاس جنتی ہتھیار تھے، تو ان لوگوں نے ہمیں یہاں ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ پیسوں کی بھی لڑائی تھی اور ادھر سے گن سے ہمیں ڈرایا بھی۔ میرے والد صاحب کا نام حاتم بھی، تو انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اسی کے عوض میں ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان لوگوں نے ان کو مار کر ہلاک کر دیا 2001 میں۔ اور وہاں ہمیں جنگلات کے اندر رکھتے تھے، وہیں ہمیں انہوں نے پڑھایا ایسے ہی مذہبی تعلیم۔ تو دوسرے ہمیں ہتھیاروں کی ٹریننگ وغیرہ دی کہ آپ نے جی ہندوستان کے خلاف جو ہے جہاد کرنا ہے، آپ نے لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ 2 بچے تھے، ایک پچھلے گھر کا تھا، ایک میرا۔ دونوں کو اٹھا کر لے گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ 10 سال 6-7 سال کوئی پتہ نہیں چلا کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہاں پہ لوگ آیا 7 سال سے بعد بارڈر وہ پکڑے گیا، بولنے لگے ایسے پکڑائے گئے۔ اس علاقے کے اندر تو بہت زیادہ لوگ ہیں اور یہاں کے لوکل لوگ بھی ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے کہ کسی ٹائم بھی وہ مجھے مار سکتے ہیں، اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں بہت زیادہ، اور ان کے میسج آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ لیکن میں نیچے ہی رہتا ہوں، اوپر آتا نہیں ہوں، اپنے گھر میں نہیں آتا ہوں وہاں، کیونکہ بیکورڈ ایریا ہے۔ تو آرمی کے پاس ہی رہتا ہوں، ادھر نزدیک جہاں آرمی کی پوسٹ ہوتی ہے وہیں رات کو میں رہتا ہوں ان کے پاس ہی، کسی کے گھر میں کبھی کسی کے گھر میں رکتا ہوں۔ تو کیونکہ مجھے ان سے خطرہ ہے، کبھی آرمی کی پوسٹ میں بھی میں رہتا ہوں، وہ لوگ مجھے وہاں سپورٹ دیتے ہیں، تو ان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ تو کبھی اگر مجھے ادھر گھر میں کوئی کام پڑ جاتا ہے، کبھی آنا پڑتا ہے، تو پھر فوج کو میں اطلاع دیتا ہوں، فوج میرے ساتھ آتی ہے، اور پھر ہم یہاں گھر میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں واپس۔ تو گھر میں جو کام ہوتا ہے میں وہ کر کے تو پھر واپس نکل جاتا ہوں۔ تو وہاں ٹریننگ کے اندر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جاؤ اور وہاں جا کے کشمیر کے اندر جہاد کرو، اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے، تو اس لیے آپ وہاں جاؤ اور جا کے تو وہاں کشمیر کو چھڑاؤ، اور ان لوگوں کے خلاف جو کشمیر کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو ہمیں یہی ایسے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں اسلحے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور ذہنی طور کے اوپر وہ ہمیں لوگ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں کہ تاکہ یہ اور کوئی کام نہ کرے، تو اس لیے وہ ٹارگٹ کر کے تو ہم سے بیانات دیتے ہیں اور وہ ریکارڈ کرواتے ہیں ہمارے سے کہ جی آپ بولو کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان زندہ باد، ہندوستان مرد آباد، ایسے نعرے جو ہے ہم سے لگوائے جاتے ہیں، اور مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اگر نعرہ نہیں لگاؤ گے، آپ اگر ان کے خلاف گن اٹھا کے تو نہیں چلو گے، ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ 13 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ملٹنٹوں نے یہاں پر گاؤں میں، اور اسی عوض میں کہ صرف آپ کیوں ہندوستان کی فوج کا کیوں ساتھ دیتے ہو، ہندوستان کے عوام کو آپ کیوں چاہتے ہو، اور ان کے جو ہے آئین کو کیوں مانتے ہو، ان لوگوں کے آئین کو مت مانو، ان کے کہنا مت مانو، اور ہماری سپورٹ کرو، ہم جو کہتے ہیں وہ کرو۔ تو جب جن لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا تو ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بہت سارے یہاں گھر جلائے گئے، بہت سارے لوگوں کو یہاں ٹارچر کیا گیا۔ تو پھر جب میں واپس آیا وہاں سے بھاگ کے، تو بارڈر کے اوپر راجوری کے اندر، اور راجوری کے سائڈ میں ایک پیر بڑیسر کی ٹاپ بنتی ہے، وہاں پر جب میں پہنچا تو میں نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ میں ایسے ایسے بھاگ کے آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا جب اتنا بچہ تھا تب، تو وہ ماحول ایسا تھا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی جدھر میں جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے ادھر سے بھی مجھے مار پڑے کہ ابھی کوئی ختم کر دے مجھے۔ تو اس وقت میں بہت زیادہ یعنی کہ ذہنی طور کے اوپر پریشان تھا۔ تو جب فوج کے پاس آئے تو انہوں نے حوصلہ دیا کہ آپ جس ماحول میں تھے، جہاں آپ پریشان تھے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ یہاں پہنچ گئے ہو ہمارے پاس۔ تو انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے مجھے سیفٹی دی۔ تو پھر وہاں سے جب انہوں نے آرمی نے جب اپنی فارمیلٹی پوری کی، مجھے پوچھا کہ آپ کیوں گئے پاکستان، کیسے گئے، تو جب انہوں نے رپورٹ بنائی تو پولیس کے حوالے کیا مجھے، اور یہاں کی پولیس نے مجھے بھیج دیا جیل میں، کیونکہ انہوں نے قانونی کارروائی کرنی تھی۔ اب بچے کا بہت درد ہوتا ہے، نیچے میں سنیا آرمی والے کے لے کر چڑھ گئے، کیا بتا کیا ہوگا۔ میرا بہت وہاں ٹارچر ہوا،
تو میرے ٹانگوں کے اوپر رولر چلائے گئے اور بجلی کے جو ہے وہ کرنٹ لگائے گئے. تو میں جب واپس یہاں گھر پہ پہنچا تو آج بھی اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے میرا مکان اور یہاں زمین. اس کا وہ اوپر والا مکان تھا دوسرا پائیے اس مکان والا وہ لے کر دے رہا اس میں رکھ میرے بچے کو مارنے لگے جو بڑے والا اس کو مارنے لگے. ہم بولنے لگے آپ آرمی کو بولیں کہ میں آرمی یہاں آ گئی میں تمہارے بال بچے کو اندر روک کر اس مکان میں مکان کو اگلا دیں ملیٹنٹ بولے. پھر سال 6 مہینے گزرے بہت ہی ایک چھوٹا اس سے بڑا بھائی تھا اس کی وجہ سے 15 دن ڈیڈی اس کے مار سے بعد 15 دن سے بعد آگے اس کو بولتے اس کو لے جانا ہی لے جانا. اس سے بڑا بھائی اس کو لے جانا ہی وہ چھپایا کہیں تھنے میں چھپایا کہیں گنا رجوری میں چھپایا اریا پریا کیا. وہ خود ہی مکر گیا میں نہیں جاتا میرا ڈیڈی کو نہیں مار کے نہیں جاتا مجھے مار دو پھر میں جاتا نہیں آتا. ملٹنٹ آج بھی ہیں یہاں پہ تو صرف اگر ہمیں سہارا ہے تو وہ ایک ہی فوج کا سہارا ہے. لیکن فوج بھی تو اتنا نہیں کر سکتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس تو وہ رہ نہیں سکتے ہیں سیفٹی نہیں دے سکتے ہیں اس کو تو پریشانی ہے. اور میں بھی غریب آدمی ہوں کہ میں شہر کے اندر کہیں سے ایسی جگہ پر مکان نہیں خرید سکتا ہوں کہ جہاں پر میرے لیے سیفٹی ہو جہاں اچھا ہو. آج جو لوگ ہیں یہ جو سرپنچ ہے جس نے پہلا اس کے ڈیڈی کو مروایا وہ آج بھی مگر پڑا ہوا ہے. وہ آج سرپنچ گھر کا سرپنچ بن گیا آج بھی اس کی مگر آج بھی اس کو نہیں چھوڑنے کے یہاں آتے ہیں اس میں اس کا وہ بولتا ہے میرا یہ جنگل میں آتا ہے یہ اس میں گھومتا ہے چٹی پر آتا ہے کدے لکڑی کوئی کاٹ لے چٹی پرانے شروع ہو جاتا ہے. کوئی آتا ہے جنے سٹ کے مرواتا ہے کچھ کرتا ہے. صرف ایک ماں ہے بیوہ وہ بھی بزرگ ان کی عمر ہے تقریباً 65 سال تو وہ میرے ساتھ رہتی ہیں. ابھی مکان آپ کے سامنے ہے کہ کتنا ٹوٹا مکان ہے تو زمین بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ. مجھے ہر ٹائم جو ہے یہی ڈر رہتا ہے کہ کس ٹائم کیا ہو جائے میرے ساتھ. سرکار سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گی ضرور ہماری سپورٹ کرے گی اور ہمیں صرف ان کا ہی سہارا ہے. یہاں کے لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ ملٹنٹ تھا تو اب ہم اس کی کیسے سپورٹ کریں. کوئی جو ہے وہ نزدیک سے اگر گزرتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں اس کے پاس بم ہوگا تو یہ مار دے گا. کوئی آدمی جو ہے گھر میں آپ نے میرے سکے بھائی ہیں تو وہ بھی میری سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ ملٹنٹ ہے نہ جانے کس ٹائم ہمیں مار دے گا کیا کرے گا. تو ان کو بھی ڈر ہے کہ اگر ہم اس کی سپورٹ بھی کریں گے تو ہمیں دوسرے جو لوگ ہیں ان کے وہ ہمیں ختم کر دیں گے. ماں اور میں یہاں رہتے ہیں لیکن وہ بھی کبھی بس ایک دن آتا ہوں یہاں تو دن کو جب فوج آتی ہے تو فوج کے ساتھ میں بھی آتا ہوں اور اس کے بعد میں نیچے چلا جاتا ہوں. آج میرا مکان جو ہے یہاں ٹوٹا ہوا ہے. میں مکان اپنا نہیں بنا سکتا ہوں کیونکہ پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ اگر میں مکان یہاں بنانے کے لیے آؤں گا تو مجھے شاید اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. آج بھی یہاں ملٹنٹوں کا ڈر ہے. آج بھی یہاں ملٹنٹ ہیں جن کو اگر کسی کو دیکھتے ہیں فوج کے ساتھ یہاں بات کرتے ہوئے تو رات کو آ کے اس کو